الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں اللہ نے کچھ انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رسول سے آمادہ پیکار ہوں گے اعلان غدیر کے بعد۔ اس آیت میں اللہ نے انہیں کافر کہا ہے، دوسری آیت میں جا کر ان کو ظالم کہا ہے، پھر تیسری آیت میں جا کر ان کو باغی کہا ہے، اور ان پہ لعنت کی ہے اللہ نے، ملائکہ نے، اور جمیع انسان، یعنی وہ انسان جو مستوجب لعنت لوگوں پہ لعنت نہیں کرتا، اللہ میں انسانوں میں شمار نہیں کرتا۔ اور پھر دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ آج وہ کافر جو منکر ہے پیام غدیر کے، وہ مایوس ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک تو وہ ہو گئے کہ جو پیام غدیر کے منکر ہیں، اور دوسری اللہ نے کہا کہ میں ان منکروں کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسی قوم جو ہے وہ اٹھاؤں گا جو جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ پھر قوم کی ہم نے آپ کو پہچان کروائی قرآن پاک کی سے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابل سخت۔ مطلب یہ کہ اگر وہ سب سے دوستی رکھیں گے تو ایسے بندے کو اللہ منافق قرار دیتا ہے، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے دوستی رکھ سکیں۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک جماعت ہے جنہوں نے رسالت بات کو چھوڑ دیا۔ در حقیقت اس کا جو آغاز ہے وہ فتح مکہ سے ہی ہو چکا تھا، فتح مکہ سے ہی ہو چکا تھا۔ کیسے؟ رسالت باب نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا وہ بھی امان میں ہوگا، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ بھی امان میں ہوگا۔ ٹھیک؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کعبۃ اللہ میں جائے گا اس کی تو امان میں ہونا ٹھیک ہے، لیکن جو اسلام کا کھلم کھلا دشمن ہے آج کے دن تک، اس کے گھر میں جانے والوں کو امان کیوں ہے؟ دراصل رسالت مآب دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ کون اللہ اور رسول کی خاطر اسلام میں آیا، وہ کعبۃ اللہ میں جائے گا، اور جو ابو سفیان کی پارٹی ہے، جو ابو سفیان کی طرح اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ ابو سفیان کے گھر جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ پارٹیاں پھر دو ہی ہوں گی، ایک وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لا کر کہاں جائیں گی؟ کعبۃ اللہ میں، اور جو ابو سفیان کے گھر جائیں گے وہ۔ اب ابو سفیان کو اسلام نے کبھی بھی صحابی کا سٹیٹس نہیں دیا، یعنی سپاہ صحابہ، دیوبندی اور جو اہل حدیث ان پہ مرتے ہیں ان کو سیدنا ابو سفیان اور یہ کچھ،
تو اسلام نے ان کو کبھی صحابی کا سٹیٹس نہیں دیا، ان کو تالکان کے نام سے پکارا گیا۔ جو اسلام میں تو آئے، تالک کی تعریف آپ دیکھیے گا المنجد سے، جو اسلام میں تو آئے لیکن کشادہ دلی سے نہیں آئے، اپنی چاہت سے نہیں آئے۔ آپ کبھی یہ جو فلم ہے نا دی میسج، وہ دیکھیے گا، اس میں ابو سفیان اپنے گھر کے اوپر کھڑا ہوا گھٹنا کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے نیچے کہ مسلمان جو ہیں ہر طرف مطلب ان کی افراد ہر طرف مطلب وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سے پوچھتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو محمد جو ہے وہ فاتح ہو گیا۔ کہ کہتے there is no chance except going before Muhammad۔ تو وہ اسلام کی جو سطوت تھی وہ اس کے آگے تو جھک گیا، لیکن اسلام اس کے دل میں نہیں جا سکا۔ جب آپ کسی فاتح کے سامنے اس کے سطوت کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں باڈیلی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا دل بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب غدیر میں یہ دونوں طرح کے لوگ تھے، جو کعبۃ اللہ میں گئے تھے وہ بھی تھے، اور جو ابو سفیان کے ساتھی تھے وہ بھی تھے، اور ایک تیسری کیٹیگری تھی کہ جو کھل کر ابو سفیان کے ساتھ نہیں تھے لیکن انہوں نے ابو سفیان کی پوری طرح پہ امداد حاصل کی۔ ابو سفیان دراصل ایک ٹرائکا کا نام تھا، اس کے ساتھ عرب کے شکست خوردہ یہودی بھی تھے، اور مباہلہ جو ہے وہ کہ وہ غدیر کے بعد ہوا، لیکن پہلے سے مطلب جسے کہتے ہیں وہ پیغامات تو جا چکے تھے فتح مکہ کے بعد۔ تو وہ جو عیسائی تھے وہ بھی اسی ابو سفیان کی پارٹی میں تھے۔ تو ابو سفیان اکیلا نہیں تھا، ابو سفیان کے پیچھے کون تھے؟ ٹوٹل طالقان، یہودی اور عیسائی۔ اور وہ جو حارث بن نعمان فہری تھا نا، وہ انہی سب کا بھیجا ہوا تھا۔ تو آج مطلب قرآن کی ایک اور آیت آپ کو سناتے ہیں، وہ ہے سورہ محمد کی آیات 22 تا 29۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اگر تمہیں حکومت مل گئی تو تم کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد پھیلاؤ گے۔ وتقطعوا ارحامکم، اور محترم رشتے جو ہیں تم ان کی بھی کیا کرو گے؟ قطع رحمی کرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور آنکھوں سے اندھے۔ اگر آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے نہ ہوتے تو اعلان غدیر جو تھا اس کے بعد کوئی رسول خدا نے سکوپ چھوڑا تھا اختلاف کرنے کا؟ اس سے افلا یتدبرون القرآن، یہ جو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ تالا آپ گھر پہ کب ڈالتا؟ جب آپ گھر سے کہیں جاتے ہیں تو مکفل گھر کے اندر تو کوئی نہیں رہتا ہے،
اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے تو کیا تم نے اپنے دلوں پہ تالے ڈال رکھے ہیں؟ اندھا اور بہرا انسان ہوتا ہی تب ہے جب وہ دل کو مکفل کر لیتا ہے۔ اب مکفل دل کے اندر نور ایمان نہیں آ سکتا۔ جب نور ایمان دل کے اندر منور نہ ہو تو پھر نہ انسان کی آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتی ہیں اور کان جو ہیں کان ہونے کے باوجود نہ حق کو سنتی ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کیا، یعنی پیام غدیر کے آنے کے بعد ایمان سے کفر میں چلے گئے، علی ادبارہم اپنی پشت کی طرف سے گئے، یعنی جہاں سے آئے تھے ادھر چلے گئے۔ من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ جب ان پر ہدایت واضح کر دی گئی تھی۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے انہیں کیا کیا؟ دھوکہ دیا۔ وَأَمْلَ لَهُمْ، اور انہیں بڑی بڑی لمبی امیدیں دکھائیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ابھی یہاں پہ رک کے تو وہ حصہ آپ کو بتاتے ہیں جناب سیدہ کے خطبے کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء ماسبق اور برگزیدہ بندوں کی آرام گاہ کا انتخاب کیا، یعنی آپ خالق حقیقی سے جا ملے، تو تمہارے دلوں میں پوشیدہ نفاق کے خارے مغیلاں باہر نکل آئے، جن سے تمہارا دینی لبادہ تاثار ہو گیا۔ وہ لوگ جن کی زبانیں عہد رسالت میں حمایت اسلام میں گنگ تھی، وہ اچانک اسلام کے علمبردار بن بیٹھے۔ پست اور گمنام لوگ ابھر آئے، باطل کے سورما پھر گرجنے لگے۔ وہ لوگ ریشہ دوانیاں کر کے تمہارے درمیان مقام و منصب پا چکے ہیں۔ کون لوگ؟ جو رسالت مآب کے زمانے میں ان کی زبانیں گونگ تھی، وہ پست تھے اور گمنام تھے۔ جب باطل کے سورما پھر گرجنے لگے، وہ لوگ ریشہ دوانیاں کر کے تمہارے درمیان مقام و منصب پا چکے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے پیش اور زبر دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ مقام جبکہ جگہ سے اس کا تعلق ہے اور مقام جب کسی رتبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ شیطان نے اپنی کمین گاہ سے سر نکال کر تمہیں پکارا اور تمہیں اپنی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پایا۔ تم حصول جاہ و منصب کے لیے شیطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 15 سال میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ آج بھی جو منصب پانا چاہتے ہیں وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تم حصول جاہ و منصب کے لیے شیطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شیطان نے چاہا کہ تم حصول مقصد کے لیے اٹھو اور تم بڑی کمینگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیطان نے جب تمہارے اندر
ہم اہل بیت کے خلاف حسد، بغض اور دشمنی کے جذبات کو بھڑکایا تو تم شعلہ بار ہو گئے، تم نے دوسروں کے اونٹوں پر اپنے نشان لگا دیے، یعنی تم صاحب اقتدار ہو کر اپنی حدود سے متجاوز کر گئے، تم نے اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسروں کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، یعنی اس منصب پر جا بیٹھے جس کے تم اہل نہیں ہو، تم ان کارستانیوں کے مرتکب ہوئے، حالانکہ عہد رسالت مآب تمہارے بہت ہی قریب ہے اور فرقت پیغمبر کا زخم ابھی ہرا ہے، اور ہمارے دل پر تمہارے سلوک بد کے چرکے ابھی مندمل نہیں ہوئے، رسول ابھی قبر میں بھی نہیں اتارے گئے تھے کہ تم نے غصب اقتدار میں انتہائی جلدی کی اور بہانہ یہ بنایا کہ جلدی فتنے کے خوف سے کی گئی ہے۔ آگاہ رہو، یہ اہل حکومت گہرے فتنے میں پھنس چکے ہیں اور یقیناً جہنم کافروں کو اپنے گہرے میں لیے ہوئے ہے۔ سورہ توبہ آیت 49۔ تم مہاجرینوں انصار سے یہ حرکتیں ہرگز متوقع نہ تھیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں بھٹک گئے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اب اس کی سمجھ آ گئی، من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سبل لهم واملی لهم ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو رسول پہ نازل کیا گیا تھا، کیا نازل کیا گیا تھا؟ مولا علی کی ولایت نہ تھی۔ قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ جو رسول پہ علی کے بارے میں نازل ہوا تھا تم نے اس میں بعض امور میں کیا کیا، کراہت محسوس کی۔ واللہ یعلم اسرارہم، تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو ایسے لوگ جو ہیں فرشتے ان کے منہ پہ بھی اور ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس کی اتباع کی جو اللہ نے نہیں کہا تھا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس سے کراہت کی جو اللہ کو پسند تھا۔ اللہ کو پسند کیا تھا؟ دین اسلام۔ دین اسلام مکمل کیسے ہوا؟ ولایت علی سے۔ تو اب ولایت علی ایک طرف، سارا باقی دین اسلام ایک طرف۔
ولایت علی کو مانیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے، اگر ولایت علی کو نہیں مانیں گے تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اس سے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان کے دعوے دارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوو۔ اب کبھی مولوی سے پوچھے گا کہ مطلب وہ ان کو ایمان والے بھی کہہ رہا ہے مولوی کی زبان میں، اور اسلام میں ابھی تک وہ داخل نہیں ہوئے پورے کے پورے، تو یہ کیا بات ہے؟ مولوی نہیں بتائے گا۔ مولوی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے نہ اسلام پہ عمل بھی کرو جو اسلام کے احکامات، لیکن بات اتنی سی نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مولا علی سے لے کر ہر امام سے لوگ پوچھتے رہے، اور پوچھنے کا مقصد بیچ میں جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا وہ پوچھا کرتے تھے، ورنہ پہلے امام سے جب ایک دفعہ پوچھ لیا تو بس اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے سے کیا مراد ہے۔ امام علی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امامت پہ کما حق کا ہو ایمان لاؤ۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یعنی اسلام میں تو آپ آ گئے لیکن ابھی ایمان آپ کے اندر نہیں گیا، وہ کیسے جائے گا؟ ولایت علی کو کما حق کا ہو تسلیم کرنے میں۔ وہ تسلیم کیسے ہوگا کہ جہاں جہاں اعلان کرنا ہے، جہاں شہادت دینی ہے، وہاں توحید و نبوت کے بعد علی کی ولایت کی شہادت ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر اسلام میں آئے گا۔ ذالک بأنہم متبعوا ما اسخط اللہ، کہ اللہ نے جن سے روکا تھا وہ کام کھج کے کیے، ڈٹ کے کیے، وہ کرے ہو رضوانہ، اور جن کاموں پہ اللہ راضی تھا ان کاموں سے کراہت کی، یعنی وہ کام نہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے اللہ کہتا ہے کہ اعمال حبط ہو گئے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یہ سب کا سب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں کے دل میں مرض، الَّن یخرج اللہ اضغانہم، تو جب کوئی اس طرح سے دل میں حسد کا، بغض کا مرض پالتا ہے تو پھر اللہ اس کہتا ہے ٹھیک چل، یوں ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو ایسی جماعت ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے، پھر اللہ ان کے اس مرض میں اضافہ ہونے دیتا ہے۔ اب اضافہ اللہ نہیں کرتا، وہ بندے کرتے ہیں، وہ بندوں کا عمل۔ تو اس طرح غدیر ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو لٹمس ٹیسٹ یاد ہے نا، جو تیزاب میں اور احساس میں فرق کرتا تھا، کہ اگر آپ لٹمس پیپر کو پانی میں ڈالو، آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی کیا ہے، ایسیڈک ہے یا بیس ہے، اگر سرخ ہو گیا تو تیزاب تھا، اور اگر وہ نیلا ہو گیا تو پھر کیا تھا؟ وہ بیس تھا۔ اسی طرح غدیر ہے کہ غدیر نے واضح کر دیا کہ کون رسول کے ساتھ دل و جان سے ہے اور کون رسول کے خلاف ہے، اپنے دل سے، اپنے زبان سے اور اپنے ذہن سے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، خوبصورت۔ چلیے
اللهم صل على محمد وآل محمد